پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا کراہت جانا جاتا ہے، روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، بلکہ امام صادق جی اس ویڈیو کی ٹائٹل سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اہل تشیع کی کوئی علماء ہیں اور ان سے سوال کیا گیا ہے کہ 10 محرم والے دن آپ کے یہاں روزہ کیوں نہیں رکھا جاتا۔ خصوصی طور پہ آپ کے یہاں تو نیازیں بڑھ رہی ہوتی ہیں اور سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور رزق کی بھی حرمتی کی جاتی ہے، اور آپ کے یہاں روزے کا اہتمام 10 محرم میں کیوں نہیں کیا جاتا۔ اب اس پہ ان صاحبہ نے بہت سارے دلائل پیش کر دیے ہیں اور بہت سارے حوالے نکال کے بتا دیے ہیں، اور جو کہ انہوں نے حتی الامکان بات یہیں پہ ختم کی ہے کہ ان کے یہاں محرم کا روزہ جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا، اور ان کے یہاں اس کا رکھنا ممنوع ہے اور سخت جو ہے وہ منع ہے۔ تو ایک انہوں نے دلائل پیش کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ رمضان کریم اترنے سے پہلے، رمضان کریم کے روزوں کے نزول سے پہلے، رمضان کریم کے روزے فرض ہونے سے پہلے، اس کے نزول سے پہلے وہ 10 محرم کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے خود بھی، اور جب بھی رمضان کریم اترا اور روزے فرض کر دیے گئے تو رمضان کے روزے جو ہیں وہ باؤنڈ کر دیے گئے 1 مہینے کے، تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ رکھنا چھوڑ دیا۔ تو یہ ان صاحبہ نے دلائل پیش کیے ہیں۔ دیکھیں میں بہت زیادہ وضاحتوں میں تو نہیں جانا چاہتی، لیکن ہم سنیوں کا ایک عقیدہ ہے، اگر ہم رمضان کریم کے 30 روزے رکھ سکتے ہیں، اگر ہم اس کے علاوہ جمعے کو روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر ہم اس کے علاوہ اسلامی مہینوں میں رجب کے روزے رکھ سکتے ہیں، ہم شعبان کے روزے رکھ سکتے ہیں، تو پھر ہم محرم کا یہ ایک روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اولاً تو بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم تینوں روزے رکھنے چاہیے، جو کہ 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں ساڑے غازیاں شیر جوانا۔ تو اگر وہ 7 محرم سے 10 محرم 3 دن ان کے اوپر پانی بند رہا، کھانا بند رہا، تو اس کے باوجود وہ بھوکے پیاسے لڑتے رہے اور شہید ہو گئے نیزے پہ قرآن پڑھتے پڑھتے، تلاوت کرتے کرتے، تو اس بات میں کیا کوئی مذائقہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایک روزہ رکھ لیں اور ہم ثواب کی نیت سے رکھ لیں، یا پھر ہم اس نیت سے رکھتے ہیں کہ ہمارے امام علی مقام جو کہ بھوکے پیاسے تھے اس روز، تو اس وجہ سے ہم اس عزت و تکریم کے لیے، اہتمام کرنے کے لیے، ثواب کے لیے، اس نیت کے لیے، ان کی محبت کے لیے، خاص طور پہ امام علی مقام کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، 14 معصوموں اور 12 اماموں کی محبت میں، ان 72 تنوں کی محبت میں جو شہداء کربلا میں شہید ہو گئے، تو یہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں، اس کا اہتمام ہم اس لیے کرتے ہیں۔ اور ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے سے کوئی مر نہیں جاتا، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و مدار بی بی صاحبہ عملوں پہ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتا ہے۔ تو ہم یہ ایک روزہ جس نیت سے رکھتے ہیں نا، وہ نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے امام علی مقام جو کہ صدمے میں تھے، جو کہ الحمدللہ کہ وہ بہت بہادر تھے، وہ شیر علی کے بیٹے تھے، الحمدللہ وہ بہت بہادر تھے، انہوں نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، انہوں نے شہید ہو گئے، اپنی جان دے دی، لیکن انہوں نے دین پہ کمپرومائز نہیں کیا، اسلام پہ کمپرومائز نہیں کیا، روزوں پہ کمپرومائز نہیں کیا، نماز پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم بھی اہل سنت ہیں، ان کی امت ہیں، اور ان کی محبت میں ہم یہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں،